الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں کل جو آیہ مبارکہ تھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دشمنی رکھتا ہے جبریل علیہ السلام سے، وہ دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اگر وہ دشمنی رکھیں گے جبریل امین سے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے دشمنی رکھے گا۔ یہ کافر مشرک لوگ اہل یہود کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک جبریل امین لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، یہ صرف بہانے کر رہے ہیں کہ جبریل قرآن پاک کو لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ لوگ اصل میں ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، کفر ہے اور فسق و فجور کی انہیں بیماری ہے، اس وجہ سے یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ جبریل امین کا تو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کے اوپر عذاب لے کر آتے تھے، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ آج جو آیہ مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، روشن آیات نازل کی، اور کوئی ایسی بات ہم نے نہیں چھپائی کہ جو یہ لوگ اعتراض کریں کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی دلیل نہیں آئی۔ آپ کے پاس واضح آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ چنانچہ اسی ابن سوریہ نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی ظاہری آیت اتری جسے ہم دیکھتے۔ کہنے لگے کوئی ظاہری آیت آپ کے اوپر نہیں آئی اور کوئی نشانی آپ نہ لائے کہ ہم آپ کو پہچانتے۔ ابھی اس نے یہ باتیں ہی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ شان نزول آپ نے سنا کہ ابن سوریہ نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی روشن آیات نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں، اور اس کو انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ۔ اس کا انکار کون کرتے ہیں؟ صرف فاسق لوگ۔ چنانچہ دوسرا واقعہ تفسیر کبیر نے لکھا، ایک دفعہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے یہود، پہلے تم اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے، نبی آخری زماں کی تعریفیں سنا کر ہم کو ان کا شدائی بنا دیا۔ حضرت معاذ ابن جبل فرما رہے ہیں اے اہل یہود، تم آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں ہمیں بتایا کرتے تھے، ان کی صفات ہمیں سنایا کرتے تھے، اور ان کے آخری نبی کی نشانیاں بتا کر، صفات بتا کر ہمیں ان کا دیوانہ بنا دیا۔ اب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں، ہم تو ان پر ایمان لے آئے ہیں، تم کو انکار کر رہے ہو۔ اہل یہود خود ہی حضور کی صفات بتایا کرتے تھے مشرکین کو۔ جب معاذ بن جبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو معاذ بن جبل نے کہا تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس پر یہود نے کہا یہ تورات کی یہ بتائی ہوئی نشانی لے کر نہ آئے جسے ہم ان کو نبی مانتے۔ خود ہی نشانیاں بتاتے تھے، اب جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ نشانیاں لے کر نہیں آئے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لاتے جو تورات میں نشانیاں موجود تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے مناسبت سے، اور یہ دو باتیں ہو سکتا ہے، یہ دو ہی واقعے ہو رہے ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آیہ مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اہل یہود فسق و فجور کی وجہ سے، دل میں نفاق کی وجہ سے، دل میں کفر کے سبب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تورات شریف میں ایک ایک نشانی یہ دیکھ چکے تھے، ایک ایک کمال حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو تورات شریف میں انہوں نے پڑھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ فاسق لوگ، ایک ہوتا ہے مسلمان فاسق، فاسق کہا جاتا ہے وہ گناہ گار، کبیرہ گناہ کرنے والا جو تقوی کی حدود سے نکل جاتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ کرے پھر اس کے اندر تقوی نہیں رہتا، پرہیزگاری نہیں رہتی اور وہ اس کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم فسق و کفر کے ساتھ جمع فرماتا ہے اس سے بدترین کفار مراد ہیں، اس سے بدترین کفار مراد ہیں کہ جن کے کفر کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کفر تھا، نفاق تھا، اس کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جبریل امین آیات مبارکہ لے کر آیا کرتے تھے، چنانچہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن رمضان المبارک میں نازل فرما دیا گیا۔ اس کے بعد وقتاً وفقتاً جیسی ضرورت ہوتی تھی، جیسا معاملہ ہوتا تھا، جیسا قصہ ہوتا تھا، اسی مناسبت سے، اسی واقعے کے لحاظ سے، موقع کی مناسبت سے جبریل امین آیہ مبارکہ لے کر آیا کرتے تھے اور آپ کے قلب مبارک پر وہ آیہ مبارکہ نازل کی جاتی تھی۔ چنانچہ بعض دفعہ اتنے معجزات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھائے جس کے اندر جبریل امین شامل نہیں تھے۔ آیت لانے میں تو جبریل امین کا واسطہ ہوتا تھا لیکن آپ نے اتنے معجزات دکھائے اس میں جبریل امین شامل نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ ستون حنانہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سوکھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے بڑھئی، انہوں نے کہا حضور میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیتا ہوں، آپ اس کے اوپر تشریف فرما کر خطاب فرمایا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا اور انہوں نے لکڑی کا ممبر آپ کے لیے بنا دیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر کے اوپر رونق افروز ہوئے تو ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، رونے والا بڑے درد سے رو رہا تھا اور وہ رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ستون حنانہ وہ سوکھا درخت اور اس کو جا کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنی کمر مبارک ٹیک لگا کر مجھ سے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج آپ مجھ سے جدا ہو گئے، اس جدائی میں رو رہا ہوں۔ اس درخت کی کیفیت دیکھیے، وہ درخت حضور کی جدائی میں رو رہا ہے، وہ بے جان درخت جس کے اندر جان نہیں ہوتی، اور وہ کس طرح چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا آپ کی جدائی میں۔ ایک صحابی یہ واقعہ پڑھ کر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم میں اتنی بھی محبت نہیں جتنے اس سوکھے درخت میں تھی۔ وہ حضور کی جدائی میں رویا، حضور نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کوئی امتی حضور کی محبت میں اگر روئے گا، حضور کے عشق میں اگر روئے گا، حضور اس کو بھی ضرور سینے سے لگا لیں گے۔ حضور کی رحمت اور توجہ ضرور شخص کی طرف ہوگی جو حضور کی محبت میں روئے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو کٹوا کر ممبر کے نیچے دفن کر دیا۔ فرمایا اب تمہارے ساتھ ہمارا تعلق ہی رہے گا، ہم ممبر پر تشریف فرما ہوں گے، تم ہمارے ساتھ ہی ہوگے۔ چنانچہ وہ رویا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ مل گیا۔ چنانچہ آپ کے بے شمار معجزات، درختوں نے آپ کو سلام کیا، آ کے جانور اپنی شکایت آپ سے کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے آپ کے کان میں کہا کہ میرا مالک کہہ رہا ہے اب تو میرے کسی کام کا نہیں رہا، میں تجھے
ذبح کر دوں گا۔ اس نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ اونٹ تیرے کسی کام کا نہیں رہا تو پھر تو مجھے اس کو بیچ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہ اونٹ خرید لیتے ہیں۔ ایک ہرن آ کے آپ کے پاس آپ کو کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میرے بچے فلاں غار کے اندر بھوکے پیاسے ہیں، آپ میری رسی کھول دیجئے، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ میرا نبی صلی اللہ تعالی وسلم پوری کائنات کا نبی ہے۔ نبی جس طرف بھیجا جاتا ہے وہاں کی زبانیں سکھا کر بھیجا جاتا ہے۔ حضور سارے کائنات کے نبی ہیں۔ ساری کائنات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب زبانیں جانتے ہیں۔ آپ اس ہرن کی رسی کھول دیتے ہیں اور وہ جاتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بے شمار معجزات جس کے اندر جبریل امین کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کی ایک انگلی اٹھتی ہے آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں ڈوبا وہ سورج واپس آ جاتا ہے، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ایک مقام پر صحابہ کرام کو پانی پینے کے لیے نہیں تھا، ایک پیالے کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بے شمار صحابہ کرام تھے، سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا، جس نے نہانا تھا نہایا، جس نے مشکیزیں بھرنے تھے اس نے مشکیزیں بھرے۔ کافی ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ آپ کے اتنے معجزات، تو ان کا یہ کہنا کہ اگر جبریل امین قرآن لے کر آتے ہیں تو ہم نہیں مانتے، یہ تو ان کے کہنے کی باتیں ہیں۔ ہم نے ڈائریکٹ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں جس کے اندر جبریل امین کا واسطہ نہیں تھا۔ جو نہ مانے، جو ضد ہو، جس کو حسد ہو، ہٹ درمی ہو، اس کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ جس کے دل کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم، جس کے دل کے اوپر مہریں لگ گئی ہوں، وہ مہریں لگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے کفر کے وجہ سے۔ ان کا ارادہ، ان کی نیت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کفار کی کہ ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں رہتی، اتنے خراب ہو جاتے ہیں ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ اس کے بعد ان کے لیے ایمان کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ ان کے لیے پھر ہمیشہ کا عذاب مسلط ان کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن و کفار کی مثال ایسی ہے کہ اندھیری کوٹھری کے اندر، اندھیری کوٹری ہو یا اندھیرا کمرہ ہو، وہاں پر لوگ خوبصورت بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں۔ جو بدصورت ہو وہ کہے میں بہت خوبصورت ہوں، اندھیرے کے اندر اپنی تعریف کر رہا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اچانک وہاں پر اگر شمع روشن کر دی جائے تو وہ پھر اس شمع کا دشمن ہو جاتا ہے، حالانکہ اس شمع کا وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ اس نے جو جھوٹ بولا ہوتا ہے اس کا جھوٹ کھل جائے گا، وہ لوگوں کے سامنے اس کا حسن آ جائے گا۔ اندھیرے میں وہ اپنی تعریفیں کر رہا تھا، بلا تشبیہ اہل یہود اپنی تعریفیں کر رہے تھے، ہم بہت اچھے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم ڈھمکانے ہیں۔ اس اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جب وہ قرآن پاک اس اندھیرے میں نازل ہوا تو قرآن ایک روشن نور ہے، جب وہ نور چمکا ان کے عیب نظر آنے لگے، ان کی ساری جتنے عیب تھے ان کے اندر، جتنی برائیاں تھیں وہ سب نظر آنے لگیں، تو اس لیے یہ قرآن کے دشمن ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمن ہو گئے، کیونکہ ان کو مال جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اپنی عزت و شہرت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اگر ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ کر سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے تو پھر ان کو نذرانے کون دیتا، ان کو مال کون دیتا؟ یہ لوگ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس سے مال و جاہ جا رہا تھا، اس لیے یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے کیا اور جب کبھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پھینک دیا، اس کے ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ بہت سے ان کے نہیں ایمان لاتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جبریل امین کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، ان کے اندر ایک اور برائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور برائی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کبھی انہوں نے عہد کیا،
جب عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ ہے وہ عہد کو پس پش ڈال دیتا ہے اپنی پش کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ماننے والے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے وعدے کرتے ہیں، انہوں نے بے شمار وعدے کیے لیکن یہ لوگ وعدے وفا نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی انہوں نے وعدے کیے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدے کیے لیکن انہوں نے توڑ دیے۔ یہ اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھتے، وفاداری نہیں کرتے۔ وعدوں کو توڑ دینا ان اہل یہود کا پرانا طریقہ ہے، اور ان میں سے ایک گروہ نے پس پش ڈال دیا، وعدہ کرتے ہیں اور کمر کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، دائیں بائیں رکھتے وعدے کو تو پھر بھی ان کو یاد رکھتا، یہ کمر کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، اللہ فرماتا ہے اکثر ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کا پاس نہیں کرتے، جو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ فرماتا ہے جب آیا ان کے پاس ایک رسول، جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، جو ان سے پہلے پیغمبر آ چکے ہیں۔ یہ قرآن سب کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ رسول سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور ان میں سے پس پش ڈال دیتا ہے ایک گروہ جن کی طرف کتاب دی گئی، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ ہے وہ اس کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے اور گویا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ یہاں پر تورات شریف کو، قرآن پاک کے احکام کو پس پش ڈال دینا، کیوں ڈال دینا؟ اللہ فرماتا ہے، امام صدی فرماتے ہیں کہ یہود نے تورات کا قرآن سے مقابلہ کیا تو مطابق پایا، قرآن کریم کی جلن میں تورات کو بھی چھوڑ دیا کہ ہم وہ کام نہ کریں گے جو قرآنی احکام کے موافق ہوں گے۔ پیٹھ پیچھے کی کتاب بالکل نظر نہیں آتی، انہوں نے بھی تورات پر بالکل نظر نہ کی اور ایسے انجان بن گئے گویا کہ جیسے قرآن اور تورات کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہود تورات شریف کو حریر و ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر رکھتے تھے، سنہری رنگوں میں سجا کر رکھتے تھے، مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے رب نے فرمایا کہ انہوں نے تورات کو پیچھے پھینک دیا۔ انہوں نے جب قرآن پاک کو دیکھا تو قرآن پاک تصدیق کر رہا تھا تورات شریف کی، جب انہوں نے دونوں کا موازنہ کیا، تورات شریف کا اور قرآن پاک کا، تو دونوں کے احکام کو ایک پایا کہ تورات شریف میں بھی یہی خبر تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ قرآن پاک میں بھی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ نبی تشریف لا چکے ہیں، اب اسی کے ہدایت ملے گی جو ان کا کلمہ پڑھے گا، جو ان پر ایمان لائے گا۔ چنانچہ یہ جلن کی وجہ سے انہوں نے تورات شریف کو، قرآن پاک کو بھی پس پش ڈال دیا، اور یہ لوگ بہترین تورات شریف کو سجا سجا کر رکھتے تھے مگر اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آ گیا ان کے پاس رسول، جب آ گیا ان کے پاس رسول، جگہ جگہ قرآن میں دیکھیں گے آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب آ گیا ان کے پاس رسول۔ جب خلق کی بات ہوتی ہے، مخلوق کی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تخلیق کیا، مخلوق کو، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ جب نبیوں کے آنے کی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے آ گیا تمہارے پاس۔ یہاں پر یہ نہیں فرماتا کہ نبی پیدا ہو گئے، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی تخلیق کر دیے گئے۔ جہاں پر قرآن پاک میں ذکر ملے گا، آنے کا ذکر ملے گا، اس سے پتہ چلتا ہے آتا وہی ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جلووں میں کب سے رہتے تھے؟ جب یہ پوری کائنات نہیں تھی، یہ کب اور تب کے الفاظ بھی نہیں تھے، میرا نبی جب بھی اللہ کا نبی تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟
جبریل امین نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حساب لگا لیجئے۔ جبریل امین نے کہا ایک تارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد، ایک تارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک تارہ چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ میں نے اس تارے کو دیکھا ہے۔ آپ ملٹیپلائی کر لیجئے اور میری عمر کا اندازہ کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے جبریل امین، جس تارے کو تو دیکھا کرتا تھا وہ تارہ وہ میں ہی تھا، وہ تارہ میں ہی تھا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، جبریل امین فرما رہے ہیں وہ تارہ جو چمکتا تھا، تو اس سے کیا پتہ چلا جب ساری کائنات نہیں تھی، اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور بنایا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ اہل یہود تورات کو ماننے والے بھی نہیں تھے، انہوں نے تورات شریف کو اپنے پسِ پشت ڈال دیا تھا، وہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے اور ان کو بہترین غلاف میں سجا کر اور رکھ دیتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو یہودی بھی کیا کرتے تھے، تورات شریف کو حریر و ریشم میں سجا کر اس کے اندر غلاف میں لپیٹ کر اچھی جگہ اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی کمزوری نظر آ رہی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، انسان کبھی قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اسے پتہ نہیں ہے میرے رب نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا نازل فرمایا ہے، ہمیں یہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے، اس قرآن کے احکام پر ہم عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں، صرف مسلمان زبان سے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کی زندگیوں میں ترقی، امن، خوشحالی جب ہی آ سکتی ہے جب یہ قرآن و حدیث پر صحیح طرح عامل ہو جائے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے اندر سے یہی چیز کم ہوتی جا رہی ہے، ہم صرف زبان کے مسلمان رہ گئے، کردار ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہی کیا جو جھوٹ نہ بولے، جہاں مسلمان کا تصور آتا ہے وہاں پر جھوٹ کا تصور آتا ہے، وہاں پر ملاوٹ کا تصور آتا ہے، یہ مسلمان کا کردار ہو گیا۔ غیروں نے ہم سے، ہمارے قرآن سے، ہماری حدیث سے جو چیزیں لی اس پر عمل کیا، وہ لوگ ترقی کر گئے۔ غیر مسلم وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، جو ڈبے کے بعد چیزیں لکھی ہوں گی اسی ڈبے کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں گی، ملاوٹ وہ نہیں کرے گا، ایک نمبر مال وہاں سے ملتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو قرآن و حدیث نے بار بار زور دیا تھا کہ اپنا کردار بناؤ، اپنے عمل میں طاقت پیدا کرو، لیکن مسلمان صرف زبانی کلامی رہ گئے، عمل سے دور ہو گئے، کردار سے دور ہو گئے۔ عمل سے بنتی ہے جہنم بھی، یہ جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ باتوں سے جنت نہیں ملتی، باتوں سے آخرت نہیں ملے گی، عمل سے ملے گی۔ ہمیں اس قرآن کا مطالعہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اس پر کیا عمل کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ایک ایک بات اس قرآن میں واضح ہو چکی ہے، اور جو کچھ دنیا میں جتنے علم ہیں وہ سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جس کو اس قرآن پاک نے بیان نہ کیا ہو۔ ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، طرح طرح کے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک سے محبت نہیں رکھتے۔ ہم نے جہاں پر جانا ہے، جہاں جا کر اس کا جواب دینا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ ہم کیسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر طرح طرح کی بلائیں ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں اور مسلمانوں کی زندگی سے امن رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، کیونکہ ہم نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے۔ تورات شریف کا وہ لوگ بہترین غلاف میں لپیٹ کر سجا کر رکھ دیتے تھے۔ مسلمانوں کا کردار و عمل، قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی طلب رکھتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک آیت ہی پڑھیں، اس کا ترجمہ ہی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے، لیکن دنیا کے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا بھی دین سیکھنا نہیں چاہتے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں وہی جذبہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام میں تھا، جو اللہ والوں میں تھا۔ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی نیکی کا جذبہ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جذبہ پیدا کرے، اپنے رسول سے محبت کا جذبہ پیدا کرے، اپنے صحابہ سے محبت کا، حضور کے صحابہ سے محبت کا جذبہ پیدا کرے، اور اپنے اولیاء اللہ، اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم پر ہمیشہ اپنی توفیق اور ہدایت کے دروازے کھلے رکھے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔